نئی صبح کی آڈیو کالم سروس میں خوش آمدید۔ روزنامہ جنگ سے کالم پیش ہے، خان صاحب نے غریب کو رلا دیا۔ کالم نگار ہیں انصار عباسی اور آواز ہے نادیہ صبا کی۔ اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.naisubha.org naisubah.org۔ عمران خان حکومت کی معاشی پالیسیوں اور گورننس کا بہت برا حال ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ معاملات خراب سے خراب تر ہو رہے ہیں۔ خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے کہا کرتے تھے کہ میں انہیں رلاؤں گا۔ ان کا مقصد اپنے سیاسی مخالفین کو رلانا تھا، وہ روئے یا نہیں اس پر بات پھر کبھی سہی، لیکن یقین جانے حکومت کی ناکام معاشی پالیسیوں، مہنگائی، ڈالر کے مقابلے میں روپے کی ریکارڈ گراوٹ، ان سب عوامل نے کم از کم عوام اور بالخصوص غریب کو رلا کر رکھ دیا۔ ملک کی معیشت پر بات کریں تو سوچ کے ہول اٹھتا ہے کہ پاکستان کا کیا بنے گا، اور اگر اس اسلامی دنیا کی واحد ایٹمی پاور کا معاشی طور پر گراوٹ کا یہ سفر اسی تیزی سے جاری رہا تو ہماری کیا حالت ہوگی۔ خان صاحب نے جو وعدے کیے تھے حقیقت میں سب اس کے برعکس ہو رہا ہے اور صورتحال ایک ڈراؤنے خواب کی سی ہو رہی ہے۔ جو کوئی 15-20 ہزار کماتا ہے اس کو تو بھول ہی جائیں کہ اس کا کیا حال ہوگا۔ اب تو 50-60 ہزار کمانے والے کا بھی برا حال ہے۔ غربت میں اضافہ ہو چکا، مڈل کلاس کے لیے بھی گزر بسر کرنا بہت مشکل ہو چکا۔ کچھ عرصہ قبل میں نے ایک دہاڑی دار سے پوچھا کہ گزارا کیسے ہو رہا ہے تو کہنے لگا کہ 3-4 سال پہلے دکان سے گھر کے لیے ایک مہینے کا سودا سلف کوئی 6-7 ہزار روپے کا آ جاتا تھا، جو اب کم از کم 16-17 ہزار روپے کا آتا ہے۔ اس خرچہ میں نہ دودھ شامل ہے نہ دوسرے اخراجات۔ کوئی بیمار پڑ جائے تو مصیبت ہی پڑ جاتی ہے کہ علاج کیسے کروائیں گے۔ مکان کا کرایہ، بجلی اور گیس کے بل تو ویسے ہی سب کچھ لے جاتے ہیں۔ حکومت ہے تو کہتی ہے کہ سب کچھ پچھلی حکومتوں کی پالیسیوں اور ان کی چوری اور ڈکیتیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر واقعی ایسا ہے تو پھر چور ڈاکو تو اس ملک کے غریب کے لیے بہتر تھے کہ جن کے دور میں چینی، آٹا، دالیں، گھی سب کی قیمتیں آج سے آدھی تھیں، پیٹرول بھی سستا تھا، بجلی اور گیس بھی سستی تھی۔ تبدیلی والوں کی حکومت آنے کے بعد تو مہنگائی کم ہونی چاہیے تھی، گیس، بجلی، پیٹرول سستا ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا کیا ہوا کہ چور ڈاکو چلے بھی گئے لیکن تبدیلی والے ایمانداروں نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ غریب تر ہو گیا، غربت پہلے سے بڑھ گئی، نوکریاں ملنے کی بجائے ہاتھ سے جانے لگیں۔ ملک کی معیشت کی بات کریں تو قرضے پاکستان کی تاریخ میں اتنے نہیں بڑھے جتنے پی ٹی آئی کی حکومت کے 3 برسوں میں بڑھ چکے ہیں۔ گردشی قرضہ جو 3 سال پہلے کوئی 1200 ارب روپے تھا وہ 2 گنا سے بھی زیادہ ہو چکا۔ ملک کی معیشت ایک ایسے رخ کی طرف تیزی سے گامزن ہے جہاں اس کی وجہ سے ملک کی سالمیت اور خود مختاری کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یہ ایسا وقت ہے جب ہمارے حکمرانوں، سیاستدانوں، اداروں سب کی آنکھ کھل جانی چاہیے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ عمران خان اور ان کے وزراء چور ڈاکو کی گردان بند کریں، اپوزیشن کو اپنے ساتھ بٹھائیں اور معیشت پر ایک متفقہ چارٹر سائن کریں۔ حکومت اور بالخصوص عمران خان کو اپوزیشن کے حوالے سے اپنا رویہ بدلنا پڑے گا۔ اس ملک کی خاطر، عوام کی خاطر ڈوبتی معیشت کو سنبھالنا سب سے اہم ہے، اور اس معاملے پر سیاست سے بچنے کے لیے معاشی پالیسیوں پر قومی اتفاق رائے بہت ضروری ہے۔ معیشت اور کاروباری ماحول کو بہتر بنانے کے لیے سیاسی استحکام بہت ضروری ہے، جس کے لیے نیب کو نکیل ڈالنی ہوگی۔ اشاروں اور دباؤ پر جھوٹے مقدمات، چاہے سیاستدانوں کے خلاف ہوں، سول افسروں یا کاروباری افراد کے خلاف، یہ تماشا بند کرنا ہوگا۔ جس نے چوری کی، ڈاکہ ڈالا، اسے ضرور پکڑیں، لیکن ایسے کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آئے۔ وہ احتساب جو گزشتہ 20-22 سال سے نیب کے ذریعے کروایا جا رہا ہے، اس نے اس ملک کو بہت نقصان پہنچایا۔ اگر وزیر اعظم اور حکومت اپنا رویہ نہیں بدلتے تو پھر آئندہ 2 سال میں کیا ہوگا، یہ سوچ کر پریشانی ہوتی ہے۔ وجہ صرف ایک ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، معیشت بگڑتی جا رہی۔ ایسے میں اگر کوئی غریب کو یہ کہے کہ چینی کے 9 دانے کم کر دو، 2 روٹیوں کی بجائے 1 روٹی کھا لو، تو یہ غریب کے ساتھ مذاق والی بات ہے۔ وعدے کیا کیے اور اب ہو کیا رہا ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق۔ یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا۔ اپنی آراء کے اظہار کے لیے
کامنٹ کیجیے یا ڈسکرپشن میں دیے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجیے۔